اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، اور مکے میں ابو العاص بن ربیع ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ سے آپ کی بڑی بیٹی زینب کے رشتے کا خواہشگار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں زینب سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا، میں اس سے پوچھ لوں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تیرا خالہ زاد ابو العاص بن ربیع تیرے رشتے کے لیے آیا ہے، تمہاری کیا صلاح ہے؟ تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کی رضا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آ کر اس کو رشتے سے ہاں کر دی۔ کچھ عرصہ بعد شادی ہوئی، حضرت زینب اپنے گھر چلے گئیں اور ہنسی خوشی وقت گزرنے لگا۔ حضرت ابو العاص کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ جب ابو العاص واپس آئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے ایک خبر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے ابو جان، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی منتخب کیا ہے اور وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں بھی ان پر ایمان لے آئی ہوں، میری امی حضرت خدیجہ بھی ان پر ایمان لے آئی ہیں اور میری بہنیں بھی ان پر ایمان لے آئی ہیں، بلکہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان جو آپ کے چچا زاد تھے وہ بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن حضرت ابو العاص نے ایمان نہ لایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں برادری کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، اسی اثناء میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ حضرت زینب کے لیے بہت کٹھن وقت تھا، ایک طرف خاوند تھا اور ایک طرف باپ تھا۔ کبھی وہ خاوند کے لیے فکر مند ہوتی اور کبھی باپ کے لیے فکر مند ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے کوئی صدمہ دیکھنا نصیب نہ فرمانا، بلکہ ان کی حفاظت کرنا، میرے شوہر کی بھی حفاظت کرنا اور میرے باپ کی بھی حفاظت کرنا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہر روز لوگوں سے پوچھتی کہ کیا معاملہ ہوا، کیسا رہا، جنگ ہوئی نہیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا۔ لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور کفار کو شکست ہو گئی ہے اور تیرے شوہر ابو العاص قیدی بن گئے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو قیدی بنا لیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو چھڑا لوں گی۔ چنانچہ گھر میں اور تو کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، صرف ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا ہار جو اپنی ماں کی نشانی تھی وہ ان کے پاس تھا۔ انہوں نے حضرت ابو العاص کے بھائی کو وہ ہار دے کر مدینے بھیجا کہ جا کر ابو العاص کو چھڑا کر لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود معاملات طے کر رہے تھے، قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر رہے تھے۔ جب کہ وہ ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا۔ جب پہچان لیا تو پوچھا یہ ہار کس کا فدیہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، آپ صحابہ سے پوچھا اگر آپ کہیں تو میں یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، میں یہ ہار واپس کر دوں اور ان کو آزاد بھی کر دوں، اگر تم چاہو تو میں ایسا کر لوں۔ تو سب صحابہ کرام نے عرض کی یا حضور آپ اپنی مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار حضرت ابو العاص کے حوالے کر دیا اور کہا کہ زینب سے کہنا کہ اس ہار کی حفاظت کرے، اور ابو العاص سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں علیحدگی میں، اگر تم پسند کرو تو میری بات کو سن لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ان کے کفار خامدوں سے الگ کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ سے حکم مل گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ تم مکے جا کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دینا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ جب وہ مکہ گئے تو حضرت زینب راستے میں ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کے انتظار میں پریشان تھی، راستے میں کھڑی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی کیا بنا، کیا ہوا۔ جب حضرت ابو العاص وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو مدینہ منورہ بھیج رہا ہوں، آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ حضرت زینب کے ایک بیٹا علی اور بیٹی امامہ تھی، انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئیں، وہاں رہنے لگیں۔ اسی اسلام میں وقت گزرتا رہا۔ ابو العاص تاجر تھے، وہ تجارت کرتے رہے۔ اسی دوران 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 6 سال کا عرصہ گزر گیا تو صحابہ کرام کا ایک قافلہ، جنہوں نے راستے میں ابو العاص اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ان کا مال و شمار سمیت ان کو مدینے لے آئے۔ جب وہ مدینے پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ زینب کا گھر کون سا ہے، تو صحابہ نے زینب کا گھر بتایا۔ اس کے گھر پر گئے اور دستک دی، پوچھا گیا کون، تو کہا ابو العاص ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے خالہ کے بیٹے، تم اور میرے بچوں کے باپ، میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں، کیا تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا۔ چنانچہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب صبح کی نماز کا وقت تھا اور حضرت ابو العاص کو پیش کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے کونے سے آواز دی کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو لوگوں سے پوچھا کیا جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے بھی سن لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو پناہ کا اعلان کر دیا۔ جب پناہ کا اعلان کر دیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو مہمانداری کے لیے میں اپنے گھر لے جا سکتی ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا تم اسے لے جا سکتی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، یہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، تمہارے بچوں کا باپ ہے، اس کی خدمت کر سکتی ہو لیکن تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ حضرت ابو العاص جب انہیں امان دے دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اگر آپ کہیں تو میں اس کا سامان، ابو العاص کا سامان اس کے حوالے کر دوں اور اسے جانے کی اجازت دے دوں، کیونکہ یہ ایک اچھا داماد ہے، اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے۔ صحابہ کرام راضی ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو العاص کو مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب ابو العاص مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کر انہوں نے لوگوں کا مال جو تھا وہ ان کے حوالے کیا اور کہا اے لوگوں، کیا میں نے تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا ہاں آپ نے اچھا طریقہ اختیار کیا اور ہمارا مال ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد ابو العاص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو العاص وہاں مدینہ میں رہنے لگے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا صرف 1 سال زندہ رہیں، اس کے بعد وہ وفات پا گئیں۔ تو ابو العاص بازاروں میں اتنا روتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور تسلی دیتے۔ وہ حضرت ابو العاص کہتے کہ میں اب زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
خدا کا قدرت دیکھیے کہ صرف حضرت عباس 1 سال بعد زندہ رہے اور وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی اپنے شوہر کے لیے محبت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے داماد کے لیے محبت اور ان پر شفقت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنی رحمت بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔